کلپ نمبر 1489۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ فتح کی آیت نمبر 24 سے 25 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ ترجمہ، اور وہی ہے جس نے وادی مکہ میں کافروں کے ہاتھ تم سے روک دیے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، حالانکہ اللہ نے تمہیں ان پر قابو دے دیا تھا اور اللہ تمہارے کام دیکھتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، اور وہی ہے جس نے کافروں کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ وہی ہے جس نے وادی مکہ میں کافروں کے ہاتھ تم سے لڑائی کرنے سے روک دیے اور تمہارے ہاتھ ان کافروں کو قتل کرنے سے روک دیے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کافروں پر قابو دے دیا تھا اور تم انہیں آسانی سے قتل کر سکتے تھے۔ اگر تم انہیں قتل کر دیتے تو دونوں طرف سے لڑائی چھڑ جاتی، اور اس لڑائی میں اگرچہ مسلمان ہی غالب آتے، لیکن اس موقع پر یہ مسلمانوں کے حق زیادہ مفید نہ ہوتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جنگ کا سبب پیدا ہی نہ ہونے دیا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کام دیکھتا ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ معاملہ فتح مکہ کے دن ہوا، اور اسی سے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ثابت فرمایا کہ مکہ مکرمہ صلح سے نہیں بلکہ قوت سے فتح ہوا تھا، اور بعض مفسرین کے نزدیک صلح حدیبیہ کے موقع پر ایسا ہوا۔ اور اس آیت کے شان نزول سے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اہل مکہ میں سے 80 ہتھیار بند جوان جبل تنعیم سے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے ارادے سے اترے۔ مسلمانوں نے انہیں گرفتار کر کے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف فرمایا اور چھوڑ دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما۔ ترجمہ، وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے جانوروں کو روکا، اس حال میں کہ وہ اپنی قربانی کی جگہ پہنچنے سے رکے ہوئے تھے۔ اور اگر مکہ میں کچھ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں نہ ہوتے جن کی تمہیں خبر نہیں، اور یہ بات نہ ہوتی کہ تم انہیں روند ڈالو گے، پھر تمہیں ان کی طرف سے لا علمی میں کوئی ناپسندیدہ بات پہنچے گی، تو ہم تمہیں کفار مکہ سے جہاد کی اجازت دے دیتے۔ ان کا یہ بچاؤ اس لیے ہے کہ اللہ اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اگر مسلمان وہاں سے ہٹ جاتے تو ہم ضرور ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب دیتے۔ ہم الذین کفروا، وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، یعنی کفار مکہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں حدیبیہ کے مقام پر مسجد حرام تک پہنچنے اور کعبہ معظمہ کا طواف کرنے سے روکا، اور قربانی کے جانوروں کو حرم میں موجود اس مقام پر پہنچنے سے روکا جہاں انہیں ذبح کیا جانا تھا۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ کچھ مسلمان مرد اور کچھ مسلمان عورتیں مکہ مکرمہ میں موجود ہیں جنہیں تم پہچانتے نہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے حملے میں تم انہیں بھی روند ڈالو، پھر تمہیں اس پر افسوس ہو کہ تم نے اپنے ہاتھوں اپنے مسلمان بھائیوں کو شہید کر دیا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو ہم تمہیں اہل مکہ سے جہاد کی اجازت دے دیتے، لیکن مسلمان مردوں عورتوں کی مکہ میں موجودگی کی وجہ سے ابھی تک مکہ کے کافروں کی بھی بچت ہو رہی ہے، اور ان کا یہ بچاؤ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ اگر مسلمان کافروں سے ممتاز ہو جاتے تو اس وقت ہم ضرور اہل مکہ میں سے کافروں کو تمہارے ہاتھ سے قتل کرا کے اور تمہاری قید میں لا کر دردناک عذاب دیتے۔ نیک بندوں کے طفیل بدکاروں سے عذاب ٹل جاتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نیک بندوں کے طفیل بدکاروں سے عذاب ٹل جاتا ہے، جیسے آیت میں مسلمانوں کی وجہ سے کافروں سے عذاب کے مؤخر ہونے کا تذکرہ ہے۔ اور یہ معاملہ صرف دنیا میں نہیں بلکہ مسلمان گناہ گاروں کے حق میں قبر و آخرت میں بھی نیکوں کے قرب کی برکتیں ہوتی ہیں۔ اسی مناسبت سے یہاں ایک حکایت ملاحظہ ہو۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں نے حضرت میاں صاحب قبلہ قدس سرہ کو فرماتے سنا، ایک جگہ کوئی قبر کھل گئی اور مردہ نظر آنے لگا۔
دیکھا کہ گلاب کی 2 شاخیں اس کے بدن سے لپٹی ہیں اور گلاب کے 2 پھول اس کے نتھنوں پر رکھے ہیں۔ اس کے عزیزوں نے اس خیال سے کہ یہاں قبر پانی کے صدمے سے کھل گئی، دوسری جگہ قبر کھود کر اس میں رکھیں۔ اب جو دیکھیں تو 2 اشدہے اس کے بدن سے لپٹے ہیں، اپنے پھنوں سے اس کا منہ بھنبھوڑ رہے ہیں۔ حیران ہوئے، کسی صاحب دل سے یہ واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا وہاں بھی اشدہا ہی تھے، مگر ایک ولی اللہ کے مزار کا قرب تھا، اس کی برکت سے وہ عذاب رحمت ہو گیا تھا۔ وہ اشدہے درخت گل کی شکل ہو گئے تھے اور ان کے پھن گلاب کے پھول۔ اس کی خیریت چاہو تو وہیں لے جا کر دفن کرو، وہیں لے جا کر رکھا، پھر وہی درخت گل تھے اور وہی گلاب کے